بچوں پر ظلم و بربریت کا سلسلہ تھم نہ سکا، کبھی ان کو جنسی زیادتی تو کبھی جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ عوام کا سوال ہے، عوام پوچھتی ہے کہ آخر ہمارے قانون ساز ادارے کہاں ہیں، ہماری حکومت کہاں ہے، ہمارے چائلڈ پروٹیکشن لاز کہاں ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں جرنلسٹ ماہم۔ آئیے آپ کو ظلم کی ایک ایسی داستان سناتے ہیں جو کہ کسی علاقہ غیر میں نہیں بلکہ پاکستان اور بالخصوص اس کے دارالحکومت اسلام آباد میں پیش آیا ہے۔ اسلام آباد کے ایک جج عاصم حفیظ کے گھر پر تشدد کا نشانہ بننے والی 14 سالہ ملازمہ رضوانہ کی والدہ نے جج کی جانب سے فون پر کی جانے والی تمام باتیں ایک نجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں شیئر کر دی۔ اس پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے رضوانہ کی والدہ شمیم بی بی کا کہنا تھا کہ میرے 10 بچے ہیں۔ 14 سال کی رضوانہ 7 ماہ سے جج کے گھر پر کام کر رہی تھی، جسے ماہانہ 10,000 روپے تنخواہ ملتی تھی۔ بیٹی کو مختار وڑائچ نامی شخص کے ذریعے نوکری پر لگوایا گیا تھا۔ شمیم بی بی نے بتایا کہ بیٹی سے 2 مرتبہ ٹیلی فون پر بات ہوئی تھی۔ فون پر گھر کی مالکن بتاتی تھیں کہ بچی گھر پر اچھی طرح رہ رہی ہے۔ باجی بتاتی تھیں کہ جج صاحب کوئی چیز لاتے تو پہلے رضوانہ کو کھلاتے ہیں اور پھر اپنے بچوں کو دیتے ہیں۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ وہ فون پر یہ بھی کہتی تھیں کہ بچی سے زیادہ بات نہ کیا کرو، وہ اداس ہو جاتی ہے۔ رضوانہ کی والدہ نے بتایا کہ مختار وڑائچ نے گھر آ کر کہا کہ باجی نے کہا ہے اپنی بچی کو گھر لے جاؤ۔ پھر میں بچی کو لینے 7 بجے اسلام آباد پہنچی تو مختار وڑائچ نے اڈے پر انتظار کرنے کو کہا۔ رات 9 بجے خاتون میری بچی رضوانہ کو لے کر آئی۔ خاتون نے کہا کہ اپنا کوڑا کرکٹ لے جاؤ، یہ گھر کا کام نہیں کرتی۔ جب خاتون نے بچی کو بازو سے پکڑا تو بچی کی چیخ نکلی۔ مجھے لگا شاید خاتون نے بچی کو غصے میں تھوڑا بہت مارا ہوگا، لیکن ڈرائیور نے بچی کو گاڑی سے دھکا دیا جس سے بچی گر گئی۔ شمیم بی بی نے کہا کہ بچی کی حالت دیکھی تو ناقابل برداشت تھی۔ بچی نے بتایا کہ روز مارا پیٹا جاتا اور ناخن اکھاڑے گئے۔ بچی نے بتایا کہ میڈم بھی مارتی تھی، آنکھوں میں ناخن مارے جاتے۔ ان کا کہنا تھا بچی کو اسپتال لے کر گئے تو جج کے رشتہ دار نے فون پر رابطہ کرایا۔ جج صاحب نے فون پر کہا کہ میری نوکری کا سوال ہے، مہربانی کرو یہیں چپ کر جاؤ۔ مجھے فون پر کہا گیا کہ کچھ بھی کر لو یہاں انصاف نہیں ملنا۔ میں نے جواب دیا کہ میں غریب ضرور ہوں لیکن انصاف لے کر رہوں گی۔ متاثرہ بچی کی والدہ نے بتایا کہ ڈاکٹر بڑی توجہ دے رہے ہیں اور بچی نے تھوڑا بہت کھانا بھی شروع کر دیا ہے۔ ہم کوئی جھوٹ نہیں بول رہے، حقیقت میں میری بچی پر ظلم ہوا ہے۔ چاہتی ہوں کہ میری بچی کو انصاف ملے تاکہ مستقبل میں کسی بچی پر ظلم نہ ہو سکے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما جاوید لطیف نے کہا کہ قانون پر اگر عمل نہیں ہو سکتا تو پھر ایسے قوانین بنانے کا کیا فائدہ؟ بچی پر ظلم ہوا، کس طرح ملزم کو تحفظ دیا جا رہا ہے اور ضمانت پر ضمانت ہو رہی ہے۔ مصطفیٰ نواز کھوکر کا کہنا تھا رضوانہ کا کیس اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ نظام اور ادارے ایسے ہونے چاہیے جہاں انصاف کا عمل پہلے ہی شروع ہونا چاہیے۔ نہ پولیس انصاف دیتی ہے نہ عدالت سے انصاف ملتا ہے۔ سابق سینیٹر نے کہا کہ اس وقت ملک میں اشرافیہ کی آمریت قائم ہے۔ ہم ایسے مقام پر کھڑے ہیں جہاں اشرافیہ کی تمام توجہ اقتدار حاصل کرنے پر ہے۔ اسی طرح بہت سی سیاسی شخصیات نے رضوانہ کی عیادت کے لیے اسپتال کا دورہ تو ضرور کیا، لیکن آئندہ اس بچی جیسے واقعات یعنی کہ اس جیسی بہت سی بچیوں کی حفاظت کے لیے تاحال کوئی قدم نہیں اٹھایا جا سکا۔ ہم اس ویڈیو کا اختتام اس شعر سے کریں گے۔ میرے حصے میں کتابیں نہ کھلونے آئے، خواہش رزق نے چھینا میرا بچپن مجھ سے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔